بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی تو ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک خشک میوہ جات میں سے ایک آئٹم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ رمضان شریف جو ہے وہ مبارک اور بابرکت دن ہے، اور ہم روزانہ جو ہے وہ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ میں آج کیوں لے کر اس کو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس میں جو ہے وہ آپ کائنڈلی ویڈیو میری پوری دیکھیے گا۔ میں اینڈ پر اس کا جو ہے وہ ایک حلوہ بھی بتاؤں گا، اس کا ایک نسخہ بھی بتاؤں گا جو قوت با کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ مردانہ طاقت، مردانہ قوت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ میں اینڈ پر اس کا ایک نسخہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ جو لوگ مجھے ٹک ٹاک پر فالو کر رہے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے میں اس کا نام بتانا پسند کروں گا، اس کو ہم جو ہے وہ کھجور کہتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ 3 قسم کی ہیں، جیسے کچی کھجور، پکی کھجور اور خشک کھجور۔ اب خشک میں جو ہے وہ آگے جسے ہم چھہارا کہتے ہیں، یہ وہ بھی ہے۔ اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ چھہارے میں آگے پھر 2 ٹائپس ہیں، نر چھہارا یا مادہ چھہارا۔ یہ جو ہے وہ شاید آپ کے علم میں یہ چیز نہ ہو، لیکن حکماء کے نزدیک یہ 2 قسم کے جو ہے وہ چھہارے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں میں سب سے پہلے اس کی جو ہے مختلف ٹائپس آپ کے سامنے نام رکھنا چاہتا ہوں۔ بلہ، لبسرا، لبسر، تمر، تلا، رتب، جمار، حشف۔ یہ جو ہے وہ چند کھجور کی جو ہے وہ اقسام ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر جو ہے وہ میں بات پھر کبھی کروں گا۔ یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے وہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ طب نبوی کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد اس کے طبی فوائد کیا ہیں کھجور کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے 1-2 ایسے نسخے رکھوں گا جس کو اگر آپ آزمائیں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس کو کھاتے ہیں، لیکن کھانے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ اگر آپ جو میں طریقہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے کے مطابق اگر استعمال کریں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اس کا جو ہے میں آسان اور حل جو ہے بتاتا ہوں، اور رمضان میں ہم کھجور کو کیسے کھائیں، کیسے استعمال کریں، یہ بھی میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کھجور جو ہے وہ ایک بابرکت درخت ہے، صابر ہے، شاکر ہے اور خدا کی طرف سے برکت والا درخت ہے۔ اگر ہم ارشاد باری تعالیٰ کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کھجور کا جو امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ قرآن مجید کی آیات سے جو ہے وہ ظاہر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ہم جو ہے مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آرزو رکھتے ہیں کہ ان کے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں اور ان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار جو ہے وہ آیات ہیں کھجور کے بارے میں اور انگور کے بارے میں، ان کے انار، انجیر کے بارے میں، زیتون کے بارے میں۔ میں ہر ایک پر الگ الگ جو ہے وہ میں ڈسکشن انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اب اگر ہم ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں تو حضرت سہل بن سعد ساہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے ہوئے دیکھا۔ مزید ابو داؤد میں یہ جو ہے وہ روایت ہے، وہ اپنے طرف سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے زائل کر لیتا ہوں، یا جو ہے وہ تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی جو ہے وہ گرمی سے زائل کر لیتا ہوں۔ اگر ہم اگلی حدیث پاک کی طرف چلیں تو بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ تشریف لائے تو ہم نے ان کو کھجور اور مکھن پیش کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور اور مکھن جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کی روٹی کے اوپر کھجوریں رکھی ہوئی دیکھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ روٹی کے لیے سالن ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ کھجور کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہو اس
घर वाले कभी भी भूखे ना रहे। फिर दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर ना हो तो उस घर वाले भूखे हैं। ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 मरतबा इरशाद फरमाई। अब हम जो है वो चलते हैं इसके जो है वो तिब्बी फ़वाइद की तरफ कि खजूर के फ़वाइद क्या हैं। खजूर के दरख्त से निकलने वाली गूंद जो है आंतों, गुर्दों और पेशाब की नालियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये मुखरज बलगम है, बलगम को जो निकालती है, कुव्वत बा को जो है वो ये तक़वियत देती है। खजूर को अगर पानी में भिगो कर रखा जाए और उस पानी को बाद में पिया जाए तो ये जो है वो जिगर की इस्लाह करती है। अगर तबीयत में नशा आवर जो है वो चीज़ें शामिल हों तो खजूर के खाने से जो है वो नशे का जो असर होता है वो जो है वो ख़त्म होता है। अगर हम खजूर को दूध में उबाल कर अच्छी तरह अगर वो जो है वो किसी जो है वो कमज़ोर पेशेंट को अगर दें तो उसकी जो है वो कमज़ोरी जो है वो रफ़ा हो जाती है। हमने जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो है वो वाक़या कुरान मजीद में पढ़ा, तो यहाँ से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो औरतें हैं जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है, जब ज़चगी का टाइम होता है, तो अगर वो उस वक़्त खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उनको तक़वियत भी मिले और उनको जो है वो उनके लिए राहत और आसानी भी हो। कि हम जो है वो खजूर खाते हुए एहतियात क्या करें? खजूर को कभी भी अंजीर के साथ मिलाकर नहीं खाना। उसकी वजह यह है कि अंजीर पहले बहुत खुश्क और गर्म है और ऊपर से अगर खजूर भी खाएँगे तो वो जिस्म में गर्मी की कैफ़ियत बढ़ जाएगी। जो लोग समझते हैं कि उनको मर्दाना जो है वो ताकत की कमी हो चुकी है और वो अपने आप को समझते हैं कि वो इस वक़्त मरीज़ हैं, तो इसी रमज़ान में आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि आप इफ्तारी जब करने लगें तो आप उस वक़्त जो है वो 8 से 10 खजूरें खाएँ और सिर्फ़ पानी पिएँ। और अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल कर के पूरे रमज़ान शरीफ में, तो आपको जो है वो रमज़ान शरीफ के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी जो है वो ताकत जो है वो पैदा कर दी है। तो ये खजूर के फ़वाइद में से एक है। अब हम जो है वो अगला एक नुस्ख़ा की तरफ चलते हैं जो मैं आपको जो है वो एक तोहफ़ा के तौर पर जो है वो देना चाहता हूँ। आप उसको अगर आज़माएँगे तो आपकी हर तरह की जो जो कमज़ोरी है, हर तरह की चाहे वो मर्दाना ताकत के लिहाज़ से है, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आपकी सारी की सारी इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएगी। खुश्क खजूर को पीस कर उसमें बादाम, बेहीदाना, पिस्ता, करनफल और सुंड अगर आप इन सब को पीस कर आप जो है वो इसको दूध के साथ रात को जो है वो इस्तेमाल करें। खाना खाने के 1 घंटा बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर हैरत अंगेज़ हद तक जो है वो मर्दाना ताकत पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जो है वो तशरीफ़ लाइए। मुझसे जो अपनी कम इल्मी के मुताबिक जो हो सका मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा इंशाअल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।